فرمایا خیر متاع دنیا المرأة الصالحہ، ساری زمین کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی نیک عورت ہوتی ہے۔ یہی عورت ساری زمین سے، ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان من ازواجکم عدوا لکم، کچھ بیویاں دشمن ہوتی ہیں، ان سے بچا کرو۔ بات صاف صاف ہے۔ جو ٹھیک طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے شادی کر کے لے کر آتا اور دونوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اس کے نخرے اور اس کے مطالبے گھر میں بے حیائی لانے والے ہوں، بچوں کی غلط تربیت والے ہوں، تو وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی، وہ بہت بڑا دشمن بن جاتی۔ اولاد بڑی نعمت ہے، لا اولادی بہت بڑی زحمت ہے، لیکن فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچا کرو۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ بچے تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن نہیں ہیں، بہت بڑی نعمت بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ان کی صحیح تربیت کرے، ان کو رب کے دین پر لگائے، اس کے مر جانے کے بعد وہ بچے دعوت اللہ کا کام کریں، اس کو نیکیاں پہنچائیں، ان کے ذاتی اعمال کی وجہ سے، ان کی دعوت پر عمل کرنے والوں کے اعمال کی وجہ سے اس کی جنت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ان کی غلط تربیت کی اور وہ پیچھے سے گناہوں کی گٹھڑیاں بھیجتے رہے تو یہ بہت بڑی یہ دشمنی ہے۔ بات صاف صاف ہے۔ چیزوں کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے، چیزیں اکثر اوقات بری نہیں ہوتی، تو ہمیں ان سب فتنوں کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں میری بچی جاتی ہے کالج، مجھے بڑا اعتماد ہے اس پر، مجھے بڑا اعتماد ہے اس پر، بہت بری حالت ہے، بیان کے لائق نہیں ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر بھی آنکھیں بند کر لے تو پھر وہ فتنوں کا شکار ہو کر رہے گا۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ مظلوم بھی رگڑے جائیں گے۔ جس نے کچھ کیا ہے وہ تو حقدار ہے کہ اس پر فتنہ آئے، جس نے کچھ نہیں کیا وہ بھی رگڑا جائے گا۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنا واجب ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قالوا ان فیہا لوطا، فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تہ و بالا کر دو، ان کو اٹھا کر کے الٹا کر کے پھینک دو، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو، تو فرشتے کہنے لگے ان میں تو آپ کا بندہ لوط بھی ہے علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے ہم اس کو نجات دیں گے، ہم ان کو نہیں پکڑیں گے، اس لیے کہ وہ اپنا واجب ادا کرتے تھے، وہ دعوت کا کام کرتے تھے، پوری محنت کرتے تھے ان کو بچانے کے لیے، تو وہ فتنے سے بچ گئے۔ لیکن اگر کوئی قوم اپنے رب کرتی ہو، اپنے اعمال کرتی ہو، اپنی نماز روزے کا خیال کرے مگر دوسروں کو نہ سمجھائے، اپنا دعوت کا واجب ادا نہ کرے، خود نماز پڑھنے آ جائے بچوں کو نہ اٹھائے،
بچیاں اس کی بے پرد ہوں، ان کو نہ سمجھائے، تو ایسی قوم میں جو جب فتنہ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا عذاب آتا ہے تو پھر سارے رگڑے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہلک وفینا صالحون، ہم تباہ کر دیے جائیں گے اور ہمارے بیچ میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر سارے رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کھیت میں گندم کا دانہ کوئی ہو، زیادہ جڑی بوٹیاں ہی ہوں، تو اس کو پکنے تک کوئی نہیں لے کر جاتا، اس کو چارہ بنا کر کے کاٹ دیا جاتا ہے، چند پودوں کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ تو جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں تو کہا سب رگڑے میں آ جائیں گے۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے رب ذوالجلال نے جو کام بتائے ہیں، 4 کام ہیں۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان درست رکھنا۔ نمبر 2 وعاملوا الصالحات، ایمان کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا۔ نمبر 4 وتواصوا بالصبر، صبر کا پیمانہ، صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا، جلد باز نہ بننا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ 4 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان ناکام ہیں، یہ 4 کام کرنے والے کامیاب ہیں۔ جب 4 پیپروں میں پاس ہونے والے کامیاب ہیں تو پھر 3 والے نہیں ہیں، 2 والے نہیں ہیں۔ اگر میٹرک کے 8 پیپر ہیں تو 7 میں پاس ہو جائے، 1 میں فیل ہو جائے تو وہ فیل ہی ہوتا ہے۔ اپنا ایمان آپ کا درست ہو، اپنے نیک اعمال آپ کرتے ہوں اور کسی حد تک صبر بھی کرتے ہوں، مگر دعوت کا کام نہ کرتے ہوں، برائی کو برائی نہ کہتے ہوں، برائی کو منع نہ کرتے ہوں، اچھائی کی تلقین نہ کرتے ہوں، تو پھر آپ ناکام ہیں۔ اگرچہ 3 میں پاس ہے، 1 میں فیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت فتنوں کا وقت ہوگا۔ فتنے کا معنی ہر وہ چیز جو آپ کو رب کے دین سے دور کر دے، ہر وہ چیز، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کر دے، یہ فتنہ ہے۔ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ بڑے کام نکل آتے ہیں، اس کے ساتھ جنت خریدی جا سکتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جو زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، میری اس امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خطرہ اور خوف جس بات سے ہے وہ ان معدنیات سے ہے جو تم زمین سے نکالو گے، اور وہ مال جب تمہارے گھروں میں آئے گا وہ تمہیں دین سے دور کر دے گا۔ لَن فَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے،
مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت، کہ تمہارے اندر مال زیادہ آ جائے گا جیسے سابقہ قوموں میں آیا تھا، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم بھی اس میں ایسے ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے سابقہ قومیں کرتی رہی ہیں، فتہلککم کما اہلکتہم، اور یہ مال اور یہ مقابلہ بازی تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیتی تھی۔ آپ اپنے اپنے گھر کا اندازہ لگائیں، کیا 50 سال پہلے آپ کی حالت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ 50 سال پہلے آپ کا کھانا کس طرح تھا، آپ کا پہننا کس طرح تھا، آپ کے گھر میں پکتا کیا تھا، برتن کتنے تھے، بجلی تھی نہیں تھی، سہولتیں کتنی تھیں جتنی اب ہیں، کوئی غریب ہو یا امیر ہو، سب ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی موقع بن جائے کہ رات گزرے اور صبح ہم ایسے ہو چکے ہوں ویسے ہو چکے ہوں، اور اس لالچ کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، لالچ میں آ جانا، یہ وہ فتنے ہیں جو ان میں پڑ جاتا ہے، پھر فتنے ان کو اچک لیتے ہیں۔ آج کل آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی تمام عادات نوٹ ہو رہی ہیں، فیس بک والے گوگل والے کہتے ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس کس کے گھر میں اسلحہ ہے، تمہارا کس کس کا کہاں کہاں اسلحہ ہے، میں بتا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے گزرتے ہیں، آپ کیا سرچ کرتے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کیا گند دیکھتے ہیں، وہ سب کوئی کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ کون کون کس کس اخلاق کا مالک ہے۔ جب آپ دروازہ بند کر کے براؤزنگ کرتے ہو، آپ والدین سے چھپ جاتے ہو، بہن بھائیوں سے، کولیگ رومیٹ سے، مگر ان سے نہیں چھپ سکتے اور نہ ان کے رب سے چھپ سکتے ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ جو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں میں پڑتا ہے اسی کا ریٹ لگاتے ہیں، اسی کو ہی پھر وہ اپنے کام میں لاتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے یہ تو ممکن نہیں، بڑی بعید بات ہے۔ 10 لوگ چن چن کر شہید کیے گئے ہیں پاکستان میں، جن کا کردار تھا کافروں کے خلاف، اور وہ غیر مسلموں نے نہیں کیے، وہ ٹی ٹی پی داعش نے نہیں کیے، وہ کسی غیر مسلک والوں نے نہیں کیے۔ دبئی میں بیٹھے شکار کرتے ہیں بندے کو، کون لالچی ہے، کون فتنوں میں پڑا ہوا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ جانتے ہیں، اس کو اسی کا لالچ دلوا کر کے یہ کام کرواتے ہیں، اور تقریباً ہر قتل کے پیچھے جو تھے وہ پکڑے گئے ہیں، اور ان میں کوئی لمبی چوڑی سازش، کوئی نیٹ ورک ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ فتنوں میں پڑے ہوئے تھے۔ فتنہ شبہات کا بھی ہوتا ہے، شہوات کا بھی ہوتا ہے۔ شبہات کا فتنہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام، حکومت، پولیس والے
اسٹیبلشمنٹ والے، فوج والے، ان کے بارے میں یہ شبہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، وہ کیا، اس لیے ان کو مارنا وہ عبادت ہے، اس سے اجر ملتا ہے، یہ شبہ ہے۔ وہ اپنی جان نشاور کرتا ہے، اپنے آپ کو پھاڑ لیتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا منافع نہیں ملتا، اس کے بڑے کو پیسے ملتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا کیا ریٹ لگا ہے، میں کتنے میں جا رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا، اس کو نیکی بتائی جاتی ہے۔ یہ شبہات ہیں، اس کے بڑے شہوات کا شکار ہیں اور یہ چھوٹے شبہات کا شکار ہیں۔ جب انسان شبہے میں پڑ جاتا ہے، اس کو ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے، وہ بھی فتنے میں چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی کو لالچ دے دیا جائے پیسے کا یا عورت کا یا کوئی اور لالچ دے دیا جائے، وہ بھی فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ عورت ہے، اور یہ فتنہ گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ بھولے ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، اس کا کس کس سے رابطہ ہے، وہ کیا چاہتی ہے، کس کو چاہتی ہے، وہ کس کو چاہتا ہے، گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ سب فتنے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شادی کیا ہوتی ہے، ان کے بڑے ان کے 9 عمری میں شادی کر دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد پتہ چلتا شادی کیا ہوتی ہے، اور اب اس کے برعکس ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اور وہ فتنے ان تک پہنچ چکے ہیں۔ باپ کچھ چاہتا ہے، بچی کچھ چاہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر خودکشیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں۔ وہ مجھے چاہیے تھی، وہ لے گیا، اب میں اس کو قتل کر دوں گا، اور ہوتا ہے۔ ایسے اخبارات، خبریں بھری پڑی ہیں۔ قتل کے اسباب میں یہ بہت بڑا سبب ہے، نفسیاتی امراض کے اسباب میں یہ بہت بڑا سبب ہے۔ میں وہاں شادی چاہتا تھا، اس کی کہیں اور ہو گئی، یہ پاگل ہو گیا، یا اس نے ادھر خودکشی کر لی، اس نے ادھر کر لی۔ جس باپ نے پالا پوسا تھا، جنا تھا، اس کے سامنے عدالت میں کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ لاکھوں کیس عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، طلاقوں کے، بچوں کی حوالگی کے، بچوں کی ملاقاتوں کے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا فتنہ وہ موبائل فون کا ہے۔ کیس آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سارا بگاڑ موبائل فون کا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، یہ شبہات نہ ہوتے، وہ اس پر شک کرتا ہے، وہ اس پر شک کرتی ہے، یہ رابطے موبائل فون سے ہو رہے ہیں، یہ بیچ میں نہ ہو تو یہ ساری فضا صاف ہو سکتی ہے۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ طلاق تو ہو گئی، رجوع کی گنجائش ہے، چلو ایک موقع دے دو، رجوع کر لو، اور عورت کو ہم پابند کرتے ہیں کہ تو موبائل فون نہیں رکھے گی، وہ کہتی ہے مجھے شوہر نہیں چاہیے، موبائل فون چاہیے۔ یہ فتنے ہیں، اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔
بلکہ فتنوں کی آماجگاہ ہے، بلکہ فتنوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے ذریعے حکومتوں کے خلاف کمپین کی جاتی ہے، اس کے ذریعے تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس کے ذریعے الزام تراشی ہوتی ہے، اس کے ذریعے چوریاں کھائی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سیاست پر بحث ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کچھ سال آئیں گے، ان سالوں میں امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خائن لوگوں کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لو، جو زیادہ بول سکتا ہے، جو زیادہ وائرل کر سکتا ہے، وہ سچا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے یہ گندا آدمی ہے اور اس کی پوسٹ چڑھا دے، وہ شور کرتا رہے نہیں نہیں میں گندا نہیں ہوں، وہ اگر سوشل میڈیا میں کمزور ہے تو اس کا شور جائے گا 100-200 تک، وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، اس کی صفائی پہنچے گی 100-200 تک، اور جو اس پہ الزام لگا رہا ہے وہ 1-2 کروڑ اس کے فالوور ہیں، وہ الزام جائے گا 1-2 کروڑ تک، تو وہ گندا نہیں مگر گندا ہو جائے گا، وہ خائن نہیں مگر خائن ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سچی ہو گئی۔ فرمایا اس میں امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، خائن کو اس میں امانت دار سمجھا جائے گا، نہ حق لوگ حکومتیں کریں گے، اور رویبدہ عام آدمی جو بالکل مزدور آدمی جس کا کوئی حکومت سے تعلق نہیں، وہ حکومتوں کے بارے میں بحث کرے گا۔ اس کو نہ قرآن آتا ہے، نہ اس کو نماز پڑھنی آتی ہے، نہ کسی آیت کا ترجمہ آتا ہے، بس اوقات اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ زرداری کون ہوتا ہے، اور نواز شریف کون ہوتا ہے، اور عمران خان کون ہوتا ہے، اور اس کو پوچھ لو ان کا معاملہ کیا ہے، وہ ایک ایک خبر جانتا ہوگا ان کے بارے میں، اور پیدا کرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ فرمایا عام لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تیرا نصاب کیا ہے؟ تیرا نصاب کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جس میں تیرا پیپر آئے گا وہ کیا نصاب ہے؟ تیرا نصاب ہے جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور جب آپ پر وحی آنا بند ہو گئی، یہ بیچ میں تیرا نصاب ہے، اس کو پڑھ، اس سے تیرا پیپر آئے گا۔ اس سے تیرا پیپر آئے گا، اور جس پہ تو دن رات بحث کرتا ہے، نماز ختم ہوئی فوراً موبائل نکالو، دیکھو کوئی پوسٹ تو نہیں آئی ہوئی، دیکھو کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا، دیکھو کوئی کلپ تو نہیں آیا ہوا، آخر تک سوتے وقت تک یہی چغلیاں، یہی الزام تراشیاں، اٹھتے فوراً بعد سب سے پہلا ہاتھ موبائل فون پہ، فوراً دیکھوں کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس کے بغیر دنیا نہیں چلتی تھی؟ آج سے 30 سال پہلے سے لے کر پیچھے تک ساری دنیا اس کے بغیر چلتی تھی، سارے کام ہی ہو رہے تھے، اب یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور ایک فرشتہ لگا ہوا ہے۔
جب سونے کا وقت آتا ہے فرشتہ بھی آ جاتا ہے، شیطان بھی قریب آ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اپنے دن کی انتہا، اس کا آخری کام برا کام کر، کیونکہ اعمال خواتین پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آخری چکر میں پاس فیل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر دن کا آخری چکر سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر سوتے میں موت آ گئی تو وہ آخری کام جو کر کے سویا تھا وہی اس کا آخری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، لمبی دعا ہے، فرمایا جو یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے اگر اس رات اس کو موت آ گئی تو اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ آخری لفظ ہے، میں ایمان لاتا ہوں، ایمان پر اس کی موت ہو گئی۔ فرمایا اس دعا کو آخر میں پڑھے، آخری بات اس کی یہ ہونی چاہیے، اگر نیند نہیں آ رہی اسی کو ریپیٹ کرتا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو قل یا ایھا الکافرون آخر میں پڑھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ زندہ ہوا تو ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، سوتے میں مر گیا تو وہی آخری بات اس گردانی جائے گی، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ پچھلی ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہو اور کلمہ ایمان پڑھ کر مر جائے تو جنت میں جائے گا، پچھلی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہو، خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو ابلیس چاہتا ہے اس کے دن کا اختتام گناہ پر ہو، اور فرشتہ چاہتا ہے کہ اس کے دن کا اختتام وہ دن کا نہیں ہو سکتا، زندگی کا ہو، وہ زندگی کا اختتام ہو، وہ چاہتا ہے نیکی پر ہو۔ تو جب بندہ وضو کر لیا، بستر جھاڑا، اذکار کیے اور یہ والی دعائیں پڑھ کر کے سوتا ہے، فرشتہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے شیطان کو، اور ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے پھر شیطان آ جاتا ہے، اپنے دن کی ابتدا کسی گناہ سے کر، کئی اٹھتے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کئی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام موبائل فون پہ کوئی غلط چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں، اپنے دن کی ابتدا اچھے کام سے کر۔ جب بندہ دعا پڑھتا ہوا اٹھتا ہے فرشتہ اس کو ایک طرف کر دیتا ہے اور سارا دن اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، اس کا جو شکار ہیں وہ رات دیکھتے 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 موبائل سینے پہ گرا ہوتا ہے اور وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کب نیند آئی ہے۔ کمبل کے اندر سے لائٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بربادی ہے، یہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ اگر تیری موت کسی غلط کام کی حالت میں آ گئی، اسی حالت میں سو گیا اور اسی نیند میں مر گیا، تیری زندگی کا آخری کام غلط کام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ تو اس فتنے سے مال ہے، مال فتنہ ہے، اور مال کے فوائد بھی بہت ہیں۔ اس مال سے جنت بھی لی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ جہنم بھی بنائی جا سکتی ہے۔ موبائل فتنہ ہے، اس کے فوائد بھی بہت ہیں، اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ حال اس کا یہ ہے، اپنے آپ کے ساتھ ضد لگا لو، قسم اٹھا لو کہ اللہ کی قسم ہے جب تک صبح کے اذکار اور اتنا قرآن اور اتنا ترجمہ نہیں پڑھ لوں گا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔
اور صبح اٹھ کر اور رات کو سوتے وقت، اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو نیند سے 1 گھنٹہ پہلے کم از کم بالکل چھوڑ کے سائڈ پہ رکھ دوں گا، اور اس کو دیکھنے کے کچھ اوقات مقرر کر لیے جائیں، باقی اوقات اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے گزارے جائیں، رب کا ذکر کرتے ہوئے گزارے جائیں، تو اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ عورت فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری زمین کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی نیک عورت ہوتی ہے۔ یہی عورت ساری زمین سے، ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان من ازواجکم عدوا لکم، کچھ بیویاں دشمن ہوتی ہیں، ان سے بچا کرو۔ بات صاف صاف ہے، جو ٹھیک طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے شادی کر کے لے کر آتا، اور دونوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اس کے نخرے اور اس کے مطالبے گھر میں بے حیائی لانے والے ہوں، بچوں کی غلط تربیت والے ہوں، تو وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی، وہ بہت بڑا دشمن بن جاتی۔ اولاد بڑی نعمت ہے، لا اولادی بہت بڑی زحمت ہے، لیکن فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچا کرو۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ بچے تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن نہیں ہیں، بہت بڑی نعمت بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ان کی صحیح تربیت کرے، ان کو رب کے دین پر لگائے، اس کے مر جانے کے بعد وہ بچے دعوت اللہ کا کام کریں، اس کو نیکیاں پہنچائیں، ان کے ذاتی اعمال کی وجہ سے، ان کی دعوت پر عمل کرنے والوں کے اعمال کی وجہ سے اس کی جنت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ان کی غلط تربیت کی اور وہ پیچھے سے گناہوں کی گٹھڑیاں بھیجتے رہے تو یہ بہت بڑی یہ دشمنی ہے۔ بات صاف صاف ہے، چیزوں کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے، چیزیں اکثر اوقات بری نہیں ہوتی، تو ہمیں ان سب فتنوں کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں میری بچی جاتی ہے کالج، مجھے بڑا اعتماد ہے اس پر، مجھے بڑا اعتماد ہے اس پر، بہت بری حالت ہے، بیان کے لائق نہیں ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر بھی آنکھیں بند کر لے تو پھر وہ فتنوں کا شکار ہو کر رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، بڑے بڑے فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ فتنے کا کام ہی نیکی سے روکنا، برائی کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہر وہ چیز جو نیکی کو کم کر دے یا برائی کو لے آئے وہ فتنہ ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ چھوٹی سی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، کسی ساتھی نے بستر لا کر دے دیا، اس رات نیند زیادہ آ گئی، عبادت کم ہو گئی، آپ نے وہ بستر نکال دیا، فتنہ بن گیا۔ آپ کو ایک ابو جام رضی اللہ عنہ نے قمیص دیا، بڑا خوبصورت، نماز میں آپ کی توجہ بجائے نماز کے قمیص کی طرف جا رہی ہے، نماز ختم کی تو قمیص اتار کر کے ان کو واپس کر دیا، کہا وہ سادے والا مجھے بھیج دو، یہ واپس لے لو، اس لیے کہ یہ میرے لیے فتنہ بن رہا ہے۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو تیری آخرت کو کمزور کرتا ہے وہ تیرے لیے فتنہ ہے، اور ہر وہ کام اور چیز جو تیری آخرت کو تیز کرتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے، وہ تیرے لیے نعمت ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں کروٹ کروٹ نیکیاں تلاش کر کر کے حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ایک ایک کر کے برائیوں سے منع کرنے کی بھی توفیق دے، خود بھی بچنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال جو کہا سنا عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔